السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگاہی کے ساتھ زاہد عباس سید حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ میرے ساتھ آج ہمہ جہد شخصیت صفدر علی خان صاحب محو گفتگو ہوں گے۔ وہ ممتاز کالم نگار، تجزیہ کار اور روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ خان صاحب، ایک تو میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت جیسے کاشتکاروں نے کی تو ان کے محنتیں جو ہیں وہ ضائع ہونے والی بات ہے، اور کچھ سیاست میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ایک مصرع ہے کہ محنتیں میری ہیں اور سارا ثمر اس کا ہے، کرتا کوئی ہے اور کریڈٹ کوئی لے جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن آغاز ہم کریں گے یہ جو پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے۔ ایک تو شہباز شریف سعودی عرب میں ہیں، وہ وہاں بل گیٹس سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ ان ایکشن بھی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہم اپنے صوبے میں جو گندم کا بحران ہے، ان کی گندم ضائع ہو رہی ہے، اور یہ الرٹ جاری کیا تھا محکمے کی جانب سے کہ یہ گندم جو ہے یہ فی الفور خرید لی جائے، یہ اس کا بندوبست کیا جائے، اور کسان بڑے کاشتکار جو دہقان ہیں یہ بیچارے بڑے ان میں بہت۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی بنیادی مسائل کی طرف توجہ اس وقت دلائی ہے، اور صرف اس سے کسان منسلک نہیں ہے، صحیح، یہ پورے ملک کی 25 کروڑ آبادی کا رزق ہے، بالکل، جو دہقانوں سے جمع ہو کر لوگوں کے گوداموں میں آنا ہے، اور اس سے لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کو بے توجہی سے اور غلط منصوبہ بندی سے جی، اس وقت بہت نقصان پہنچایا گیا ہے۔ قبل از وقت جب کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ہر شخص کو پتہ تھا کہ گندم کی کٹائی کس مہینے میں ہوتی ہے، صحیح، یہ لا علم ہونا، اس سے کوئی کسی طرح بھی آپ امید نہیں رکھ سکتے کہ کوئی شخص اس بات سے لا علم ہو۔ تو کجا ملک کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں، صوبے کو چلا رہے ہیں، پالیسی ساز ہیں، انہیں علم نہ ہو کہ گندم کی کٹائی کب ہونی ہے، اور ہمارے ملک میں یا ہمارے صوبے میں اس وقت کتنی گندم۔ نہیں، بابوؤں کی تو حالت یہ ہے خان صاحب، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ ایک سیکٹری لیول کا بندہ ہمارے گاؤں میں آیا تھا اور مجھے وہ پوچھ رہا تھا میری گاڑی میں کہ شاہ جی گندم کس درخت سے لگتی ہے، وہ تو اندازہ کریں۔ تو جو یہ لوگ جب پالیسی بناتے ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، نہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تو میں نے جب یہ وہاں برگد کے درخت کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا یہاں لگتی ہے گندم۔ بالکل صحیح کہا۔ اب دیکھیں جب اس طرح کی پالیسیاں بنائیں گی تو ایسی باتیں ہی نکلیں گی۔ دیکھیں یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ مقدار میں گندم کس خوشی میں امپورٹ کر رہے ہیں۔ امپورٹ کیسے؟ ایک تو ملک کا آپ نے زرعی مبادلہ طے کیا، اور پورے ملک کے آنے والے دنوں میں ملک کی معیشت کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کو ڈیمیج کر کے رکھ دیا۔ بالکل صحیح۔ لوگ پہلے ہی غربت کے مارے ہوئے ہیں، بالکل صحیح، اور ان کی فصل جو لوگ ٹھیکے پہ جنہوں نے زمینیں لی ہوئی ہیں، جنہوں نے، اور کئی ایسے ہمارے علاقے ہیں جہاں کی زمین جو ہے وہ پکی ہے، پختہ زمین ہوتی ہے، اس میں پانی کھڑا رہتا ہے، وہ گندم کی کلٹیویٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور وہاں گندم کی اتنی پیداوار بھی نہیں ہوتی۔ جو ریتلے علاقے ہیں وہاں کی پیداوار جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ ہے، جو سخت علاقے ہیں۔ یہاں میں ایک وہ جو کسی کی محنت کسی کے حوالے کی جاتی ہے، یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک چور شاعر ہے جو اپنے نام سے بڑی غزلیں مشہور کر رہا ہے، تو یہ شعر جو ہے یہ بڑا مشرق میں تھے سرور مجاز صاحب، یہ ان کا ہے، میں ہدیہ کر رہا ہوں ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے، کہ آج کل بڑا ایک نوجوان شاعر بڑا اس کو اپنا اون کر رہا ہے اور بڑا مشہور ہو گیا ہے، لیکن یہ غزل اس کی ہے، اور اس کا یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی، زرخیز زمینیں کبھی بنجر نہیں ہوتی، دریا ہی بدل لیتے ہیں رستہ اسے کہنا۔ بات یہ ہے کہ جب زمینیں تو بنجر نہیں ہوتی جو زرخیز ہیں، لیکن جو ذہن بنجر ہے ان کا کیا ہے؟
اصل پرابلم پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہاں سیاست کا نام جو ہے نا وہ ہمارا انصاف ہے, وہی ہماری معیشت ہے, وہی ہماری معاشرت ہے. اس سے ہم باہر ہی نہیں نکل رہے. ہم ہر چیز میں سیاست کو لے کے آ گئے ہیں. صحیح. ہم کوئی امپورٹ چیز کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی سیاست ہے, ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی سیاست ہے. ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے پیچھے بھی سیاست ہے. ہمارا ہیلتھ ہے اس کے پیچھے بھی سیاست ہے. اور سیاست جو صحیح طرح کرنی چاہیے جو لوگ کر نہیں رہے, وہ تو سیاست نہیں کر رہے. یہ جو میں سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران ہم آرمی چیف سے بات کریں گے یا یہ صحیح کے ساتھ بات کریں گے. نیگیٹیوٹی کی بات ہے. یہ تو سیاست نہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی کے لیے ہم نے اس کا نام سیاست رکھ دیا کہ جب ہم نے اپنے ملک کا قوم کا نقصان جو کرنا ہے وہ اس کے پیچھے وہ بددیانتی ہے, وہ زرخیز ذہن کی کمی ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ آج موجودہ حکومت کو کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ اگر وہ خریدے تو کیا کرے, اگر نہ خریدے تو کیا کرے. بینکوں نے نہ زمینداروں کو کوئی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کریں, گندم کو رکھیں تو کہاں رکھیں, بیچیں تو کس ریٹ پہ بیچیں, آگے اپنے گھر کو اور اگلی کاشت کو کیسے کریں. یہ جو ایسے مسائل ہیں جو پچھلے جو ہیں وہ بیج گئے, لیکن ہونا کچھ نہیں ہے. یہاں پی آئی اے کو ڈبویا گیا, اسمبلی کے فلور پہ کہا گیا کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں وہ جعلی ہیں. ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں ہوئی. ہمارے ججز جو ہیں وہ فیصلہ کر گئے کہ ریکوڈیک کے متعلق, اور ترکی کا وہ ایک جہاز تھا جو سمندر میں کھڑا تھا اس کے وہ اس کا فیصلہ کر گئے. اسی طرح کئی دیگر فیصلے ہیں جو ہماری یہ نسلا ٹاور کا دیکھ لیں, یہ ہمارے ایسے فیصلے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, کسی نے پوچھا ٹھیک ہے موج کرو. اسی طرح گندم کا فیصلہ ہے کہ زیادہ منگوا لی, کسان برباد ہو گیا, کسی نے نہیں پوچھنا کہ بھائی یہ تم نے فیصلہ کیا. احتساب ہونا چاہیے. ہاں احتساب اور ہونا چاہیے شفاف. اگر اس کا جرم ہے تو پھر سزا ملے, ورنہ نہیں. اچھا, ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ امپورٹ کیسے ہو گئی, کیوں ہوئی, اور اتنی امپورٹ ہوئی جتنی کہ پاکستان زیادہ, اور آج وہ گلے پڑی ہوئی ہے. اچھا, یہ بھی ایک ہے المیہ کے کاشتکاروں نے اس دفعہ کئی ٹن ملین ٹن گندم جو ہے زیادہ کی ہے. وہ زیادہ رقبے پہ کاشت ہوئی, زیادہ موسمی حالات پنجاب میں اچھے رہے جس میں لوگوں کی فصل بہتر ہوئی ہے. پہلے سے جو فصل ہے وہ بہتر ہے, اور پہلے سے رقبے پہ بھی زیادہ پہ کاشت ہوئی ہے. اس لیے الحمدللہ ملک میں اس وقت فراوانی ہے گندم کی, اور اس کا اب مسئلہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی نہیں, منصوبہ بندی ہونی چاہیے نا. منصوبہ بندی نہیں تھی, لیکن نہیں کی نا, اسی لیے زیادہ امپورٹ کر لی نا. جی ناظرین, یہ تھے صفدر علی خان صاحب, اور انہوں نے بڑی جامع اور مفصل بات کی ہے کسانوں کے بارے میں کہ ان کی جو گندم ہے وہ ضائع ہو رہی ہے مگر اس کی پیش بندی نہیں کی گئی, اسے خریدار نہیں مل رہا, اور ان کی محنتیں جو ہیں وہ ان کے کام نہیں آ رہی, لہٰذا اس پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے. جی, اس کے ساتھ ہی زاہد عباس سید آگاہی کے اس پروگرام سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.